کلیکٹر کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور عوام دفتر کے باہر کھڑا ہوگا ایک کلیکٹر کے کہ جناب وہ سند دے گا کہ میں اپنی زمین کا مالک ہوں کہ نہیں. مائننگ کنسیشن رولز اور مائن کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ اب یہ لیجسلیشن ہے, یہ قانون سازی ہے. آپ جو بھی قانون سازی کرتے ہیں تو وہ قانون سازی کا مسودہ آپ عوام کو پبلک کریں, اسمبلی میں ڈیبیٹ کروائیں, وہ وکلا کے ساتھ شیئر کریں. تو ہم کوئی وفاق یا ہم کسی کے خلاف تو بات کرتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں, آپ کے لیے چیزوں کو آسان کریں. تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے فارسٹ ایکٹ بنا, ٹورزم کا ایکٹ بنا, آپ کا لینڈ ریفارمز بل بننے جا رہا ہے انشاءاللہ, اس طرح وہ بھی ایکٹ آپ 1948 کا لے کے پھر رہے ہیں. تو 2018 کے بعد وہ سبجیکٹ ڈیوالو ہو گیا ہے. وہ بل شاید آپ کے پاس آیا نہ ہو, ہمارے پاس وہ ڈرافٹ بل کی کاپی شاید ایک دو آ گئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہترین تجاویز ڈائریکٹ عوام سے لی جائے یا عوام کے نمائندوں سے لی جائے. تو اس کے لیے وکلا بھی انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی سپورٹ اور تائید کے لیے حاضر ہیں. کہ فیملی کورٹس پورے پاکستان میں ہیں. آپ کے گلگت بلتستان اسمبلی نے رینٹڈ پریمیسز ایکٹ اپنی جی بی اسمبلی سے پاس کیا. اس کے لیے رینٹ کنٹرولر ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کے گلگت بلتستان واحد خطہ ایسا ہے جہاں پر ایک سول جج صاحب وہ رینٹ کنٹرولر کا کام کر رہے ہیں, وہ فیملی کورٹ کا کام کر رہے ہیں, وہ جوڈیشل مجسٹریٹ بھی ہیں, وہ سول کیسز کو بھی سنتے ہیں. آپ نے اکثر صحافیوں نے دیکھا ہوگا ایک لسٹ لگتی ہے صبح کو 100 150 کیسز, وہ سنیں گے کیا ایک شخص, اور وہ آپ کو موقع فراہم کیا کریں گے, اور وہ انصاف کرنے میں ان کو کتنی دقت ہوگی کہ ایک شخص چار چیزیں جو الگ قانون ہے, جس میں قانون میں لکھا ہے کہ اس کی الگ عدالتیں ہوں گی, وہ آج تک نہیں بن رہی ہیں. اس پر احکامات جاری ہوئے تھے جس پر عمل درآمد نہیں ہوا. یہ احکامات ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے. آپ جو بھی ہیں اب ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, ہم آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر حکومت وقت کے پاس یا ہمارے معزز ممبران اسمبلی کے پاس 2 لاکھ 5 لاکھ کی لوکل گورنمنٹ سکیموں کی بندربان سے فرصت ملے, اپنے معاملات کو سنجیدہ ہوں. سر کرسی مضبوط نہیں ہوتی, کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص میٹر کرتا ہے. اس کو یہ پتا ہو کہ اس کے اختیارات کیا ہیں. وہ صرف یہ بلا کے 2 سیکٹری حضرات سے یہ پوچھ لے کہ آپ فائنینس بل اسمبلی پاس کرتی ہے, آپ خود بیٹھ کے ترمیم کر رہے ہیں, کس قانون کے تحت کیا. لیکن اس کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کو یہ پتا ہو اس کے اختیارات آپ کو قانون اور آئین نے کیا دیے. تو ہم کس بات کا رونا رو رہے ہیں؟ آج ہم آپ کے پاس کیوں آئے ہیں؟ اسی لیے آئے کہ ہمیں بتا دے یا آپ سے کچھ ہوتا نہیں ہے, یا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, صرف تنخواہ یا مراد یا گاڑیوں پہ گزارا کرنا ہے, تو ہم کسی اور طرف چلے جائیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے تو کچھ ہوا نہیں, نہ ان کے احکامات کے اوپر کوئی جو رینگی کسی بیوروکریٹ کے اوپر. آئین کے اندر کہیں یہ ایسا نہیں لکھا ہے کہ ریٹائرڈ جج ہی اوپر جائیں گے یا ممبر ایلیویٹ ہوں گے. تو میں نے اس کی ریزن دی کہ ہم وکلا سمجھتے ہیں اس سے الٹا نقصان ہوگا انصاف کی فراہمی میں. رہے ہیں کہ ایک ڈرافٹ بل پروونشل اسمبلیز کو موصول ہو رہا ہے یا گورنمنٹس کو موصول ہو رہا ہے کہ ان کو آپ اپنی اسمبلی سے پاس کروائیں. ہم وکلا یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے لیے 2009 جس نے دیا, 2018 جس نے بھی دیا, جو اختیار آپ کے پاس ہے یار وہ اختیار واپس مت کرو. یہ اختیار لانے میں صدیاں سال گزر گئے, ڈیکیڈز آف اس کے پیچھے سٹرگل ہے. آپ کا سبجیکٹ ہے. 99 کے ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن فائل کی, تو دوران آرگومنٹس جو ہیں گلگت بلتستان کے سٹیٹس ڈسکس ہوا کہ بھائی اس کو آئین پاکستان میں کیسے داخل کر سکتے ہیں. تو چونکہ یہ تنازع کشمیر کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ آئین پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا تھا. وہاں جو وکلا ہیں سینئر وکلا, انہوں نے یہ تجویز دی کہ چونکہ آئین پاکستان میں اگر ہم اس کو دائر کرتے ہیں تو ایشو کشمیر ختم ہو جائے گا. گلگت بلتستان کے جو پارٹ ہے پاکستان کے پاس جو ہے آکوپائڈ ہے, وہ اگر ہم پاکستان کا حصہ آئین میں ڈالتے ہیں تو پاکستان کا حصہ بنے گا. جب پاکستان کا حصہ بنے گا تو ہم کیسے کہیں گے کشمیر کے انڈیا کے پاس جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ متنازع ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ادھر چلا جائے گا. اس بات کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ جو 19 آیا ہے یہ عبوری آئینی سیٹ اپ, جس طریقے سے جموں کشمیر میں انڈیا نے دیا تھا عبوری آئینی سیٹ اپ, اسی کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے یہاں پر بھی یہ 2019 کا جو پرپوزل دیا ہے یہ آئینی عبوری سیٹ اپ کے طور پر اس کو آئین میں شامل کرو کہا. اس کے اندر آرٹیکل 258 ہے. 258 کے اندر یہ لکھا ہے کہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہوتا ہے ایسا کوئی علاقہ ہو جو پاکستان کا صوبہ نہ ہو, تو ان علاقوں کی گڈ گورننس کے لیے وہ آرڈر جاری کر سکتا ہے. آرڈر جاری تو 1947 سے ابھی تک گلگت بلتستان کے پریزیڈنشل آرڈرز کے ذریعے حکومت چلایا جا رہا ہے. یہ جو 2009 کا آرڈر یہ بھی ایک آرڈر ہے, یہ 2018 یہ بھی ایک آرڈر ہے, 2019 بھی ایک آرڈر ہے. ہمارے وکلا میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں وہ عبوری صوبہ دے دو کہا,
بعض ہمارے جو رائے تھی، ہم کہتے تھے کہ آزاد کشمیر طرز کا وہ طرز کا جو سیٹ اپ ہے آرٹیکل 257 کے تحت دیا جائے. یہ ان پاکستان کے آئین، قانون، دستور، ان کی فارن پالیسی کے مطابق تھا، لیکن دونوں نہیں ہو سکتے. کہ سپریم ایپیلیٹ کورٹ میں 2 ججز جو بھی ہوں گے وہ صرف اور صرف گلگت بلتستان کے اہل اور قابل وکلاء میں سے ہم ان کو تسلیم کریں گے، نہ کسی ریٹائرڈ جج کی طرح پر بات ہوگی، نہ کسی سٹنگ جج کے ایلیویشن کو وکلاء تسلیم کرنے کو تیار ہیں. اور اسی طرح چیف کورٹ گلگت بلتستان کی جو ایک خالی ویکینسی ہے وہ ہمارا ہی کوٹا ہے، اس میں جس کو بھی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو بھی آیا ہے اس میں ہم میں سے کسی بھی جو بھی وکیل اس میں وہ سمجھتے ہیں اس کو اس میں سے تعینات کیا جائے میرٹ کے اوپر. گلگت بلتستان کے وکلاء برادری گزشتہ 6 مہینوں سے سراپا احتجاج تھے اور اب بھی احتجاج میں ہیں. وہ یہ کہ وکلاء برادری نے اپنے جائز ڈیمانڈز لے کے احتجاج کی، جس کے نتیجے میں جناب گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے ان ایشوز پہ، ان مسائل کی حل کروانے کے لیے ڈائریکٹو جاری کی تھی، جو کہ 29 نومبر 2024 کو جاری ہوئے تھے. لیکن اب تک ان پر عمل درآمد کروانے میں وزیر اعلیٰ صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی ناکام رہے ہیں، اور ان کی بیوروکریسی ان احکامات پر عمل کرنے میں کوتاہی کر رہی ہے. اس لیے نتیجتاً ہمیں اپنا اس احتجاج کو 26 تاریخ تک توسیع کرنے پر مجبوری ہو، اور ہم نے توسیع دی. اور ساتھ ہی تمام وکلاء برادری نے یہ عزم کیا کہ ہم اس احتجاج کو نہ صرف توسیع دیں گے بلکہ اس میں شدت لائیں گے جب تک ہمارے مطالبات حل نہ ہوں. جناب والا، ہمارے مطالبات جو کہ نہ صرف وکلاء برادری کے مطابق تھے، وکلاء برادری کے مفاد کے عین مطابق ہے، بلکہ عوامی نوعیت کے ہیں. جناب والا، پہلا جو ہمارا مطالبہ تھا سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا تھا، جو کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ گزشتہ 10 سالوں سے بند تھی، وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، اور گلگت بلتستان کے باشندوں کے تقریباً 10,000 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں. اب گزشتہ 2-3 دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہاں پہ ایک مقدمہ تھا جو کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے ججز اور چیف کورٹ کے ججز پہ مشتمل تھا. وہاں پہ سابق CM صاحب نے، خالد خورشید نے ایک سٹے لیا تھا، وہاں پہ کیس پینڈنگ تھی، اس پہ سنوائی ہوئی اور سٹے کو ہٹایا گیا، اور ود ان 1 month ان میں تعیناتی عمل میں لانے کو کہا گیا ہے. ہم مشکور ہیں اس بات کی، لیکن وکلاء برادری یہ چاہتے ہیں، ان کا یہ دیرانہ مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اہل وکلاء میں سے تعیناتی عمل میں لایا جائے اور کوئی دوسرا ریٹائرڈ یا کسی قسم کا جج کو وہاں پہ تعینات نہ کیا جائے. دوسرا ڈیمانڈ ہمارا لینڈ ریفارم کے متعلق تھا. لینڈ ریفارم، ہمارا مطالبہ نہیں تھا کہ لینڈ ریفارم کو پیش کیا جائے، بل کو لایا جائے. ایک ڈرافٹ بنا جس پہ ہم نے عوامی اہمیت کے حامل چاند تجاوزات دی. وکلاء برادری نے ایک اپنی طرف سے تجاوزات دی، جس پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے ڈائریکٹیوز دیا کہ ہم وکلاء برادری کے تجاوزات کو مد نظر رکھتے ہوئے لینڈ ریفارم کو ڈرافٹ کر کے اسمبلی میں پیش کریں گے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ وکلاء برادری کے جو ڈرافٹ ہیں اس کے مطابق وہاں پہ تجاوزات انکارپوریٹ کر کے اسمبلی میں پیش کیا جائے، اور اس سے قبل، پیش کرنے سے قبل ہمیں ایک کاپی اس ڈرافٹ کی دی جائے بارپرسال کے لیے. تیسرا ہمارا مطالبہ تھا لائر پروٹیکشن ایکٹ کا. لائر پروٹیکشن ایکٹ جو کہ تمام گلگت بلتستان، جو کہ ملک کے تمام صوبوں میں نافذ العمل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی ہمارے ملک کے دیگر صوبوں میں رائج ہے، نافذ العمل اس طرح یہاں پہ ایکسٹینڈ کیا جائے. جس پہ گزشتہ 6 مہینوں سے بیوروکریسی کی جانب سے یہ اطلاع ہے کہ ہم نے بھیجا ہوا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف، لیکن اب تک دستخط ہو کے اس پہ نافذ عمل نہیں ہو رہا.
ये हम समझ रहे हैं कि उसको एक्सटेंड करने में कोई देर नहीं लगनी चाहिए, वो चंद दिनों का काम है, लेकिन 6 महीनों से वकला बरादरी इस पे एहतजाज में है कि उसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन वो अब तक एक्सटेंड नहीं हुआ है। इस पे भी सीएम साहब के डायरेक्टिव्स थे, लेकिन इस पे भी अमल नहीं हो रहा है। चौथा जो हमारा मुद्दा था, हम चाह रहे हैं कि एजीपीजी के ऑफिस अलग हो और वहां पे अहल वकला में से तैनाती अमल में लाया जाए, लेकिन अब तक सीएम के डायरेक्टिव्स के बावजूद उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। छठा जो इशू, पांचवा जो इशू था, जहां पे लेबर कोर्ट्स का काम, कंज्यूमर कोर्ट्स का काम और फैमिली कोर्ट्स का काम था, जो कि मुल्क के दिगर हिस्सों में राइज हैं, उनका कयाम पजीर है। हम चाह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में भी कोर्ट्स का कयाम हो। इस पे भी सीएम साहब के डायरेक्टिव्स थे, लेकिन अब तक इन पे अमल नहीं हो रहा है। जो पांचवा जो हमारा मुद्दा था, छठा जो मुद्दा था, वो ये था कि एक्सटेंशन, वो वकला प्लाट्स के बारे में था, डिमांड फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लाट्स था, वकला प्लाट्स। उसमें हमसे सवाल किया जा रहा है कि वकला बरादरी सिर्फ अपने प्लाट की हद तक रहते हैं, नहीं, बल्कि हमारे दिगर डिमांड्स अवामी नोयत के हैं। और वकला प्लाट के बारे में 2011 में अब्बासी साहब का फैसला था कि वकला को प्लाट दिया जाए। सुप्रीम एपेलेट कोर्ट ने बड़े वाज़ा तौर पे 2016-17 में अहकामात जारी किए कि एडवोकेट जनरल ऑफिस और प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस इंडिपेंडेंट होगा, जैसे कि पूरे सूबों में है, जैसे कि वफाक में है, और अटॉर्नी जनरल होते हैं वफाक में, और इसको डायरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा जो आपका प्रोविंशियल हेड होगा, यानी कि वज़ीर आला होंगे। उस पर अमल दरामद करने के लिए हम हुकूमत वक्त के पास आए, लेकिन अहकामात भी जारी हुए, मैं भी उस पर आऊँगा, अहकामात मेरे पास हैं। उसके बाद जो वकला प्लॉट्स की बात है, तो आपकी डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बिलियन ऑफ रुपीस देती हैं बार कौंसिल एसोसिएशंस को, अरबों रुपया देती हैं। ये 2010-11 का फैसला है। हम क्योंकि कानून के तालिब इल्म है, लेकिन हम वो बात करेंगे नहीं जो कानून से बाहर हो या हुकूमत वक्त के लिए मुश्किल हो। हम आए हैं कि जनाब सुप्रीम एपेलेट कोर्ट ने 2010-11 में एक हुक्म जारी फरमाया था, उस हुक्म पे अमल दरामद करे। इधर मैं खराज तहसीन पेश करूंगा आप सहाफी भाइयों को कि आप लोगों ने हमसे बाद में तहरीक शुरू की और हमसे पहले आप लोगों को आपका जायज मुतालबा तस्लीम किया गया, उस पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम आज भी उसी फैसले पर अमल दरामद के लिए इनके पास फिर रहे हैं। हुकूमत के एक अहकामात जारी होते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता।